حضرت لقمان علیہ السلام بہت اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا بیٹا میں 4000 نصیحتوں میں سے 4 باتیں آپ سے کرتا ہوں۔ اب خود اندازہ لگائیں 4000 نصیحتیں، ان میں سے 4 کا انتخاب کرنا وہ کتنی اہم ہوگی۔ تو سب سے پہلی نصیحت فرمایا کہ احفظ عینک فی بیوت الناس، اے بیٹے جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کی خاص حفاظت کرو۔ اب انسان جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو خاص طور پر اپنی نظر کی حفاظت کرے، اس کی نظر کہیں غلط استعمال نہ ہو۔ گھر والے ہیں، مستورات ہوتی ہیں، تو اس کی نظر غلط استعمال نہ ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ احفظ لسانک فی مجالست الناس، کہ جب تو کسی مجلس میں بیٹھے، لوگوں کے پاس بیٹھے تو اپنی زبان کو محفوظ رکھ۔ اب یہی وبال ہمارے اوپر ہے، اب مجلسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں لیکن آداب کا علم نہیں ہے۔ اب ہر ایک بندہ غیبت کر رہا ہے، کسی کی چولی کھا رہا ہے اور مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو اس لیے جب ہماری زبان صحیح ہوگی تو ہمارا سارا جسم صحیح ہوگا۔ زبان غلط استعمال ہوگی تو سارے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو سارا جسم اس سے متاثر ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ جو تیسری چیز ہے وہ فرمایا احفظ معدتک علی مائدۃ، کہ جب تو دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے معدے کی حفاظت کر، یعنی جو انسان کا معدہ ہے اس کی حفاظت کر۔ یہ نہ ہو کہ ہر چیز جا رہی ہے، اگر معدے کے لیے نقصان دہ ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اب یہی ہے کہ جب انسان غلط چیزیں کھاتا ہے اور بغیر ترتیب سے کھاتا ہے تو انسان کا معدہ خراب ہوگا، تو سارا جسم اس کا خراب ہو جائے گا۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ فرمایا کیا؟ احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز میں اپنے دل کو محفوظ رکھو۔ اب کیا مطلب؟ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر اپنے دل کو محفوظ رکھے، اس کا دھیان نماز کی طرف ہو، نماز سے ہٹ کر انسان کا دھیان نہ جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تم اگر نماز کو صحیح سالم پڑھو گے، صحیح سمت پر پڑھو گے تو بے حیائی اور بیہودہ کاموں سے تمہیں بچاؤں گا۔ اور یہ نماز کا خاصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ اب انسان اگر نماز کو صحیح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کرنٹ دے رہے ہیں نماز کے اندر، آٹومیٹک انسان کی زندگی صحیح ہو جائے گی، بے حیائی کے کاموں سے انسان بچ جائے گا۔